حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میری اولاد کی اولاد ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی گود میں اٹھاتے تو کبھی کندھے پر بٹھاتے، کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے، کبھی چومتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 ماہ بعد 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، کان میں اذان دی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب میں سید، شبیر، اصغر مشہور ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانوادہ نبوی میں پرورش پائی، اس لیے مدن فضل و کمال بن گئے تھے۔ چونکہ عہد رسالت میں کم سن تھے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہوئی روایات کی تعداد صرف 8 ہے، البتہ بالواسطہ روایات کی تعداد کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہوں نے جن بزرگان سے احادیث روایت کی ہیں ان میں سے حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت فاطمہ، حضرت ہند بن ابی حالہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان کے برادر بزرگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحبزادے حضرت زین العابدین، صاحبزادیاں حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ اور پوتے حضرت محمد باقر، شہی، اکرمہ، سنان بن ابی سنان، عبداللہ بن عمر بن ابی عثمان، فرزوق، شاعر وغیرہ شامل ہیں۔ تمام ارباب سیر نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا اعتراف کیا اور لکھا ہے کہ وہ بڑے فاضل تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قضاء و افتاء میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ مسند افتاء پر فائز ہو گئے تھے اور اکابر مدینہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے پوچھا کہ قیدی کو رہا کرنے کا فرض کس پر عائد ہوتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جن کی حمایت میں وہ لڑا۔ ایک اور موقع پر ابن زبیر نے ان سے استفتاء کیا کہ شیر خوار بچے کا وظیفہ کب واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا پیدائش کے فوراً بعد، جب بچے کے منہ سے آواز نکلتی ہے اس کا وظیفہ واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی علوم کے علاوہ اس ساحت کے عرب کے مروجہ علوم میں بھی پوری دسترس رکھتے تھے۔ ان کے علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کا اندازہ ان کے خطبات سے کیا جا سکتا ہے، جن سے کچھ آج بھی کتب السیر میں محفوظ ہے۔ فضائل اخلاق کے اعتبار سے سیدنا حضرت حسین پیکر محسن تھے۔ عبادت و ریاضت ان کا معمول تھا، فرض نمازوں کے علاوہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت علی زین العابدین کا بیان ہے کہ وہ شب و روز میں 1000 نمازیں نوافل پڑھ ڈالتے تھے، روزے بکثرت رکھتے تھے اور سادہ غذا سے افطار فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرتے تھے، حج بھی بکثرت کرتے تھے اور وہ بھی بالعموم پا پیادہ۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 25 حج پا پیادہ ادا کیے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیثیت سے انتہائی آسودہ حال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 5000 وظیفہ ماہانہ مقرر فرمایا تھا، جو انہیں عثمان ذو النورین کے زمانے تک برابر ملتا رہتا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کے وقت حضرت امیر معاویہ سے ان کے لیے 2 لاکھ سالانہ مقرر کر دیے تھے۔ اس مرفع حالی کے باوجود ان کی زندگی ہر فکر و زہد کا اثر نمایاں تھا۔ اپنا مال کثرت سے رائے خدا میں لٹاتے رہتے تھے، کوئی سائل ان کے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ بعض مرتبہ غربا کے گھروں تک کھانا پہنچاتے تھے۔ اگر کسی قرضدار کی سقیم حالت کا پتہ چلتا تو خود اس کا قرضہ ادا کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے کہ گلی میں ایک سائل کی آواز کانوں میں پڑی۔ جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے، صدا دینے والے سائل کی خستہ حالی دیکھی تو اپنے خادم کمبر کو آواز دی۔ وہ حاضر ہوئے تو پوچھا ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ کمبر نے جواب دیا کہ آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی تقسیم نہیں کیے گئے۔ فرمایا کہ یہ ساری رقم لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک مستحق آ گیا ہے۔ کمبر نے 200 درہم لا کر پیش کیے تو سب کے سب ساحل کو دے دیے اور ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ صدقات و خیرات کے علاوہ اہل علم اور شعراء کی سرپرستی بھی کرتے تھے
اور ان کو انعام کے طور پر بڑی بڑی رقموں سے نوازا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس وقار اور متانت کی مرکب ہوتی تھی۔ لوگ ان کا حد سے زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ وقار اور متانت اور بلندی مرتبت کے باوجود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمکنت اور خود پسندی سے کوسوں دور تھے اور بے حد علیم الطبع اور منکسر مزاج تھے، اور نہایت کم حیثیت لوگوں سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی طرف جا رہے تھے، راستے میں کچھ فقراء کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اتر پڑے اور فرمایا، ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ فارغ ہوئے تو ان سب کو دعوت پر بلایا۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے گھر والوں کو فرمایا، جو کچھ ذخیرہ ہے سب کچھ بچھا دو۔ واقعہ کربلا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر جب یزید مسند اقتدار ہوا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی اور دیانتداری سے بیعت سے انکار کیا۔ اسی اثنا میں شیعان کوفہ میں سے سلیمان بن غزائی نے کوفہ کی میٹنگ میں کہا کہ تم ان کے اور ان کے بزرگوار کے شیعہ ہو، اگر تم ان کی بیعت کر سکو تو ان کو عریضہ لکھ کر بلوا لو۔ پھر ایک عریضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا، یہاں تک کہ 200 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور متعدد قاصد حضرت کے پاس جمع ہو گئے، اور آخر تک 12,000 خطوط کوفہ سے یہاں تک پہنچے۔ ان خطوط کے جواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو جواب لکھا، میں تمہارے پاس مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر مسلم مجھے لکھیں تو بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 کوفی شیعوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے منہ پھیر لیا اور شام تک صرف 30 اور پھر 10 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، عبداللہ بن یقطر کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسردگی میں فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باصرار کہا کہ اہل کوفہ بے وفا ہے، ان کے پاس نہ جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ ترک نہ فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو 30,000 عراقیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دوسرے روز ہی بیعت کرنے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کھینچی اور ہنوز بیعت ان کی گردنوں میں تھی، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق جانے والے رستے کربلا کے مقام پر 10 محرم کو نہایت بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ ذبح کر دیا، اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر یہ عظیم سانحہ ثابت ہوا۔ شہادت کے روز 10ویں محرم کو آپ کا مشہور خطبہ، افسوس ہو تم پر اے کوفہ، کیا تم بھول گئے اپنے خطوں کو اور وہ وعدے جو تم نے کیے تھے اور خدا تعالیٰ کو ان پر گواہ ٹھہرایا تھا؟ افسوس ہو تم نے لکھا تھا کہ اہل بیت آئے ہم ان کی مدد اور پیروی میں جانے تک فدا کر دیں گے، پھر جب ہم آئے تو پھر ہم کو ابن زیاد کے حوالے کر رہے ہو اور ان پر دریائے فت کا پانی بند کرتے ہو۔ واقعی تم اپنے نبی کے بڑے خلاف ہو اور ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ تم کو قیامت کے دن سیراب نہ کرے، یعنی پانی نہ دے۔